خان صاحب نے اردو تو ڈوبی ہوئی رقموں کی وصولی کے لیے بیوپاریوں سے لڑائی دنگوں کے دوران سیکھی تھی۔ ان کی زبان سے گجراتی، حیدرآبادی اور دیگر علاقائی الفاظ سن کر اندازہ ہوتا تھا کہ ان کے حلقۂ تکرار و تصادم کے ڈانڈے کہاں کہاں ملتے ہیں۔ ان کی زبان اور الفاظ پر تو خیر نادہندوں کی چھاپ تھی، لیکن بولتے اپنے ہی کھرے کھنکتے پشتون لہجے میں تھے، جو کانوں کو بھلا لگتا تھا۔ اس کے مقابلے میں بشارت کو اپنا لہجہ بالکل سپاٹ اور بے نمک لگا۔ پشتون اردو لہجے میں ایک تنک اور تند و تازہ مہکار ہے۔ یہ کوندتا للکارتا لہجہ مشکوک سرگوشیوں اور ذو معنی باتوں کا روادار نہیں۔ پنجابی اردو لہجے میں ایک کشادگی، گرم جوشی اور گھلاوٹ ہے۔ اس میں میدانی دریاؤں کی دھیرج اور دریا پار کی ہمک ہے۔ بلوچ اردو لہجے میں ایک ہوک، ایک ہمکتی پہاڑی گونج اور دل آویز خشمگین کیفیت کے علاوہ ایک چوکنا پن بھی ہے، جو سنگلاخ پہاڑ اور دشتے بے آب اپنے آزادوں کو بخش دیتے ہیں۔ سندھی اردو لہجہ لہکتا لہراتا لہجہ ہے، مہران کی موج ہے جو اپنے آپ کو چوم چوم کے آگے بڑھتی ہے۔ اردو کے علاقائی لہجوں میں وہ ٹھاٹھ، مٹھاس اور رس ہے جس کا ہمارے گھسے پٹے ٹکسالی اور شہری لہجے میں شائبہ تک نہیں ملتا۔ لوک لہجوں کی آمیزش سے جو نیا اردو لہجہ ابھرا ہے، اس میں بڑی تازگی اور سمائی ہے۔ بحث و تکرار کے انٹرول میں خان صاحب پیدل سیر کو نکل جاتے۔ کوہاٹ اور بنوں کے 10-15 نیاز مند جو سارا دن واسکٹوں میں پستول رکھے باہر انتظار میں بیٹھے ہوتے تھے، ان کی اردلی میں چل پڑتے۔ یہ ان کے ہواری اور مصاحب تو تھے ہی، کمانڈوز بھی تھے، جو ان کی کٹی ہوئی نصف انگلی کے اشارے پر اپنی کمر سے بارود باندھ کر آتش نمرود میں بے خطر کودنے کو تیار رہتے تھے۔ خان صاحب نے ان کے لیٹنے بیٹھنے کے لیے باہر 3 چارپائیاں اور توازوں کے لیے ایک قابلی سماوار رکھوا دیا تھا۔ اس میں دن بھر چائے اونٹتی رہتی، جس کے اخراج کے لیے بشارت کو ٹین کی نالی دار چادروں کا ایک عارضی ٹوائلٹ بنوانا پڑا۔ اس میں وہ استعمال شدہ بلاٹنگ پیپر رکھوا دیا کرتے تھے، لیکن جب لوگوں نے کراچی کی کچی روشنائی کی شکایت کی تو انہوں نے گزشتہ دن کا ایک اخبار رکھوانا شروع کر دیا، جو ہر حکومت وقت کا طرفدار رہا تھا۔ اس میں کم سے کم اخبار کے ساتھ زیادتی نہیں تھی۔ دن بھر گپیں، چغلیں اور وزن اٹھانے کے مقابلے ہوتے رہتے۔ جوان اپنے روزگار، کھیل کود، مہنگائی، سینما، کھانے پینے اور نشانہ بازی کی باتیں کرتے، جبکہ ادھیڑ عمر زیادہ چینی کی چائے اور فحش لطیفوں سے خود کو ریچارج کرتے۔ خود خان صاحب کو کبھی کوئی زیادہ ہی لذیذ حکایت سنانی ہوتی تو کلے میں گڑ کی ڈلی دبا کر سی سی کرتے ہوئے چائے پیتے جاتے اور حکایت بیان کرتے جاتے۔ فرماتے تھے سمرقند اور فرغانہ میں اسی طرح پی جاتی ہے۔ فرصت کا تمام وقت خان صاحب کراچی اور کراچی والوں کو دیکھنے اور جو کچھ دیکھتے اس پر لاہور پڑھنے میں گزارتے۔ فرماتے تھے کراچی میں سانس لینے کے لیے ذاتی کوشش کرنی پڑتی ہے۔ قبائلی علاقے کی ہوا اتنی ہلکی اور شفاف ہے کہ گولی کی طرح اندر داخل ہو جاتی ہے۔ صبح ریڈیو کراچی کہہ رہا تھا کہ ہوا میں رطوبت کا تناسب 90% ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کراچی کے دودھ والے اگر چاہیں تو ہوا میں 10% دودھ ملا کر دودھ بڑھا سکتے ہیں۔ کراچی والے جن موقعوں پر نعرے مارتے ہیں یا وظیفے کا ورد کرنے لگتے ہیں، وہاں ہم ٹھائیں سے گولی مار دیتے ہیں۔ میں نے یہاں ایک آدمی کے ہاتھ میں بھی بندوق نہیں دیکھی۔ ہمارے ہاں تو نکاح کے وقت بھی پستول ساتھ رکھتے ہیں کہ پتہ نہیں مہر پہ گولی کی نوبت آ جائے۔ بازی دلہن کا والد اور رشتہ دار ایک دم خبیث اور دیوس نکلتا ہے۔ میں تو احتیاطاً چھوٹی مشین گن لے گیا تھا۔ اس سے میرے ماموں نے 1937 میں خیسورہ کے نزدیک ایک پہاڑی کھو کی کمین گاہ میں 3 گورے مار گرائے تھے۔ ان کے کپتان کی صورت بلڈوگ جیسی تھی۔ اسی خنزیر کے بچے نے فقیر اے پی کے بے شمار مرید شہید کیے تھے۔ ماموں نے اس خنزیر کی کان اور ناک کاٹ کر چیل کووں کو کھلا دیے۔ دوسرے گورے کی جیب سے اس کی ضعیف ماں اور 1 سال کی بچی کے فوٹو نکلے۔ ماں کی کمر بالکل خمیدہ تھی اور بچی کے ہاتھ میں گڑیا تھی۔ فوٹو دیکھ کر ماموں بہت رویا۔ لاش کے ہاتھ پر سے جو سونے کی گھڑی اتار لی تھی واپس باندھ دی اور میت کو سائے میں کر کے اپنی چادر اتار کے اس پہ ڈال دی۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ میں ماموں کی مشین گن سے مسلح ہو کر گیا تھا۔ سوائے قاضی اور نائی کے اور بچوں کے اور کوئی نہتہ نہیں تھا۔ عین نکاح کے وقت لڑکی والے پسر گئے، کہنے لگے مہر 1 لاکھ ہوگا۔ اس پر ماموں جھگڑا کرنے لگا۔ وہ شرعی مہر پر اصرار کر رہا تھا، جو اس وقت کے 13 روپے 5.5 آنے بنتے تھے۔ قبیلے کے ایک دانا نے تجویز پیش کی کہ کچھ لڑکی والے کم کریں، کچھ لڑکے والے بڑھائیں، دونوں فریق درمیانی اوسط رقم پہ سمجھوتا کر لیں۔ اس پر دوسرا دانا بولا سردار ہوش کرو،
13.5 روپے آنے اور 1 لاکھ روپے کے درمیان کوئی اوسط رقم نہیں ہوتی، ایسے میں اوسط تلوار سے نکلتا ہے۔ راڑ رولا بڑا تو میں نے سہرا ہٹا کر کہا، میں تو 5 لاکھ کا مہر باندھوں گا، اس سے کم میں میرے خاندان کی توہین ہوگی۔ یہ سن کر ماموں سناٹے میں آ گیا، میرے کان میں کہنے لگا، کیا تو پوسٹ پی کے آیا ہے؟ 5 لاکھ میں تو کلکتے کی گوہر جان اور 101 رنڈیوں کا ناچ ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا، ماموں تو بیچ میں مت بول، تو نے زندگی میں بائیں آنکھ میچ کر دائیں آنکھ سے رائفل کے شست باندھ کر فقط دشمن کو دیکھا ہے، تو نے دنیا نہیں دیکھی اور نہ ہی تجھے مردوں کی پختوں کا کچھ خیال ہے۔ اگر مجھے نادہندہ ہی ہونا ہے تو بڑی رقم ماروں گا، چھوٹی رقم مارنا رزیلوں کا کام ہے۔ یارا جی، مجھے آئے اتنے دن ہو گئے، کراچی میں ایک بھی دنگا فساد نہیں ہوا۔ کیا یہاں رشتہ دار نہیں رہتے؟ کیا یہاں سب ایک دوسرے کو یتیم لاوارث سمجھ کر معاف کر دیتے ہیں؟ پرسوں کا واقعہ ہے، میں ایک دوست سے ملنے لانڈی گیا تھا، بس کنڈکٹر نے میری روزگاری نہیں لوٹائی۔ میں نے اترتے وقت گالی دی تو انسنی کر گیا۔ میں نے دل میں کہا، بدبختہ، میں نے گالی دی ہے، نصیحت تو نہیں کی جو یوں ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دی۔ اس لطیفے کے بعد ان کے حلق سے بڑی دیر تک ایسی آواز نکلتی رہی جیسے کمزور بیٹری سے ایک کار کو بار بار اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو۔ جسم جیلی کی طرح تھلتھلاتا رہا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ خان صاحب کو کراچی قطعاً پسند نہیں آیا۔ فرماتے تھے، کراچی میں اگر کراچی والے نہ ہوں اور سمندر 150-200 میل پرے ہٹ جائے تو ٹرک اور گھوڑے دوڑانے کے لیے شہر برا نہیں۔ بشارت اور خان صاحب کے مابین حجت و تکرار صرف دفتری اوقات میں، یعنی صبح 9 سے شام 5 بجے تک ہوتی تھی، جو ہار جیت کا فیصلہ ہوئے بغیر کل تک کے لیے ملتوی کر دی جاتی تاکہ تازہ دم ہو کر جھگڑ سکیں۔ سنا ہے اگلے وقتوں میں پڑوسنیں اسی طرح لڑتی تھیں، لڑتے لڑتے گلا بیٹھ جاتا اور شام پڑتے ہی مرد گھروں کو لوٹنے لگتے تو دونوں مکانوں کی سرحد یعنی مشترکہ دیوار پر ایک ہانڈی الٹ کے رکھ دی جاتی، جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اندھیرے کے سبب دشنام بندی عارضی طور پر بند ہو گئی ہے، کل پھر ہوگی۔ جس دکان میں ہمہ وقت جھگڑے اور دنگل کا سما ہو اور باہر ایک فریق کے 10-15 مشٹنڈے حمایتی سمیوار کے گرد پڑاؤ ڈالے بیٹھے رہیں، اس کے گاہک بت کے نہیں تو اور کیا کریں، جیسا کہ اسماعیل میٹھی نے فرمایا ہے، جبکہ 2 موذیوں میں ہو کھٹ پٹ، اپنے بچنے کی فکر کر جھٹ پٹ۔ کوئی گاہک مارے باندھے ٹھہر بھی جاتا تو خان صاحب اس کے سامنے اپنی ڈوبی ہوئی رقم کو اس طرح یاد کرتے کہ وہ یا تو خوفزدہ ہو کے بھاگ جاتا یا آبدیدہ ہو کر۔ اس بحثہ بحثی کا اثر خان صاحب کی تندرستی پر نہایت خوشگوار ثابت ہوا۔ ان کی زبان اور اشتہا روز بروز کھلنے لگی۔ وہ کسی طور لکڑی کی قیمت کم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اس لیے کہ انہیں گھر میں اتنے ہی کی پڑی تھی۔ ادھر بشارت بار بار کہتے کہ اول لکڑی داغی اور گٹھل تھی، اس پر تیز سے تیز آری کھٹل ہو گئی۔ دوم سیزن بھی نہیں تھی، کئی تختوں میں بل آ گیا تھا اور کوئی بے داغ نہیں نکلا۔ سوم چھجت بہت ہوئی، یعنی کاٹنے چھاٹنے میں کمی بہت ہوئی، چہارم جگہ جگہ کیڑا لگا ہوا تھا۔ خان صاحب نے لقمہ دیا، پنجم یہ کہ لکڑی چوری ہو گئی، یہ بھی میرا ہی قصور ہے۔ ششم یہ کہ ہم نے آپ کو لکڑی دی تھی، لڑکی تو نہیں دی کہ آپ اس کے جہیز میں 1000 کیڑے نکالنے بیٹھ جائیں۔ آپ تو پان کھا کھا کے بالکل زنانیوں کی طرح لڑنے لگتے ہیں۔ خان صاحب نے زنانیوں بولا تھا، لیکن بشارت نے زنانوں سنا اور سمجھا، تڑ سے جواب دیا، آپ بھی تو کابلی والا سے کم نہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے صاحب؟ بشارت نے کابلی والا کا مطلب بتایا تو وہ غضبناک ہو گئے، کہنے لگے، ہمارے قبیلے میں آج تک کسی نے سود دیا نہ سود لیا، خنزیر برابر سمجھتے ہیں، جبکہ آپ اعلانیہ سود دیتے بھی ہیں اور کھاتے بھی ہیں۔ آپ کے گھر کا تو شوربہ بھی حرام ہے، اس میں آدھا پانی آدھی مرچیں اور آدھا سود ہوتا ہے، اگر آئندہ یہ لفظ منہ سے نکالا تو ٹھیک نہ ہوگا۔ یہ کہہ کر انہوں نے عالم غیظ میں میز پر اتنے زور سے مکہ مارا کہ اس پر رکھے ہوئے کپ، چمچے اور تلے ہوئے مٹر ہوا میں ایک ایک بالش اونچے اچھلے۔ میز پر رکھے ہوئے ٹائم پیس کا الارم بجنے لگا۔ پھر انہوں نے منہ سے تو مزید کچھ نہیں کہا، ٹرکش کوٹ کی جیب سے بھرا ہوا ریوالور نکال کر میز پہ رکھ دیا، مگر تھوڑی دیر کے بعد نال کا رخ پھیر کر اپنی طرف کر لیا۔ بشارت سہم گئے، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ زہر میں بجھے ہوئے اس تیر کو، جو نہ صرف کمان سے نکل چکا تھا بلکہ مہمان عزیز کے سینے میں ترازو ہو چکا تھا، اب کیسے واپس لائیں۔ خان صاحب نے اسی وقت اپنے ایک کمانڈو کو حکم دیا کہ فوراً جا کر پشاور کا ٹکٹ لاؤ، دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا۔ بشارت منت سماجت کرتے رہے، لیکن خان صاحب بار بار بپھر کر دفتر سے باہر جاتے رہے، مگر اس انداز سے کہ ہر قدم پر مڑ کے تکتے تھے کہ اب کوئی منا کر لے جائے۔ 4 بجے بشارت نے ان کے پیر پکڑ لیے تو وہ گھر چلنے کے لیے اس شرط پر رضامند ہوئے
کہ پہلے اپنے ہاتھ سے مجھے پان کھلاؤ۔ لیکن اس کے بعد خان صاحب کے رویے میں ایک خوشگوار تبدیلی آ گئی۔ بشارت تو خیر اپنے کہے پہ نادم تھے ہی، بلکہ اپنے ہی عرق میں غرق ہوئے جا رہے تھے، لیکن خان صاحب بھی اپنے شدید رد عمل پر کچھ کم خجل نہیں تھے۔ طرح طرح سے تلافی اور اشک شوئی کی کوشش کرتے۔ مثلاً بشارت کبھی اداس یا مزمحل نظر آتے یا گھمسان کی بحث میں اچانک ایسے بزدلانہ طریقے سے میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے کہ خان صاحب ڈان کہوٹے کی طرح اکیلے ہوا میں تلوار چلاتے رہ جاتے۔ تو ایسے موقع پر وہ ایک عجیب ادائے دل نوازی سے کہتے، حضور والا، قابلی والا بعد ادائے آداب کے عرض کرتا ہے کہ پان کی طلب ہو رہی ہے، پان کھلائیے۔ انہوں نے اس سے پہلے پان کبھی چکھا بھی نہیں تھا۔ بشارت ندامت سے زمین میں گڑ جاتے، کبھی قدرے کھسیانے اور کبھی استہزائیہ سنجیدگی سے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے اور کبھی گھٹنے چھوتے، اور کبھی یوں بھی ہوتا کہ خان صاحب ان کے ہاتھ چوم کر آنکھوں سے لگا لیتے۔ شام کو وہ کھلے صحن میں پلنگ بچھوا کر اس پر مچھردانی لگواتے۔ کچھ دنوں سے کرسی پر بیٹھنا چھوڑ دیا تھا۔ اپنے پلنگ سے معتدل فاصلے پر ملاقاتیوں کے بیٹھنے کے لیے 4 چارپائیاں ماں مچھردانی بچھواتے۔ فرماتے تھے اگر فرنٹیئر کے بچھوؤں کے پڑ لگ جائیں تو کراچی کے مچھر بن جائیں۔ ساری گفتگو اور بحث مباحثے مچھردانیوں کے اندر بیٹھے بیٹھے ہوتے۔ البتہ دوران تقریر کسی کو جوش آ جاتا تو وہ مچھردانی کا کونا اس طرح ہٹاتا جیسے دلہا نکاح کے بعد سیرا الٹتا ہے۔ کراچی کی دور دراز بستیوں سے ان کے پٹھان دوست گرائیں اور معتقدین جوک در جوک ملنے آتے۔ ان کی خاطر تواضع اس طرح کرتے گویا یہ سب کچھ اپنے ہی حجرے میں ہو رہا ہے۔ رات گئے تک تامچینی کی نیلی چینکیں اور حقے گردش میں رہتے۔ چائے کے رسیا اونٹتی چورا چائے میں مردان کے گڑ کے علاوہ خشخاش کا بورا بھی ڈلواتے۔ جو بھی آتا ان کے لیے کچھ نہ کچھ نظر ضرور لاتا۔ اخروٹ، چلغوزے، شہد کے چھتے، پشاور کے کالے گلاب جامن، ڈیرہ اسماعیل خان کا سفید تمباکو اور جوان اصیل مرغ، جنہیں خان صاحب بڑی رغبت سے کھاتے تھے۔ اصیل مرغ سرخی مائل گہرے براؤن رنگ کا ہوتا ہے، بہت لڑاکا اور بہت خونخوار۔ اس کا گوشت مقوی سمجھا جاتا ہے۔ مولانا عبدالحلیم شرر لکھتے ہیں کہ دنیا میں اصیل مرغ سے زیادہ بہادر کوئی اور جانور نہیں۔ مرغ کسی بہادری در حقیقت شیر میں بھی نہیں۔ وہ مر جاتا ہے مگر لڑائی سے منہ نہیں موڑتا۔ دن بھر گھر میں درجنوں اصیل مرغ چھٹے پھرتے۔ سرخ سیمنٹ کے فرش پر سبز بیٹ اور بھی کھلتی تھی۔ جو مرغ بے وقت یا زیادہ زور سے اذان دیتا اسے خان صاحب سب سے پہلے ذبح کرتے۔ صبح جب سارے مرغ باجماعت اذان دیتے تو سارے محلے کو سر پہ اٹھا لیتے۔ ایک دن ایک مہمند نوجوان غلطی سے مرغی دے گیا۔ اس دن مرغ آپس میں بڑی خونخواری سے لڑے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ کسی واضح اور معقول مقصد کی خاطر لڑے، ورنہ روزانہ بے مقصد اور بلا وجہ ایک دوسرے پر جھپٹتے اور کٹتے مرتے رہتے تھے۔ کوئی انہیں لڑنے سے باز رکھنے کی کوشش نہیں کرتا تھا، اس لیے کہ جب وہ آپس میں نہیں لڑتے تھے تو گھر والوں کو کاٹنے لگتے۔ اکلوتی مرغی پر لڑ لڑ کر ایسے لہو لہان ہوئے کہ صبح اذان دینے کے لائق بھی نہ رہے۔ دربے میں چپکے پڑے ملا کی اذان سنا کیے۔ اتوار کو خان صاحب سارا دن پلنگ پر نیم دراز ہو کر قبائلی تنازعوں اور زمینوں کے فیصلے کرتے۔ رات کو البتہ فرش پر سوتے تھے۔ فرماتے اس سے تکبر اور کمر کا درد دور ہوتا ہے۔ ہمارے فرنٹیئر میں شوقین لوگ جاڑے میں بھی پیال پر سوتے ہیں، جس سے رات بھر جنگلوں اور پہاڑوں کی خوشبو آتی رہتی ہے۔ جس آدمی کو جنگل کی خوشبو آتی اور بھاتی رہے وہ کبھی کسی کی غلامی اور محکومی قبول نہیں کرتا۔ اس دن یعنی اتوار کو ظہر کی نماز لنچ کے بعد ادا کرتے، لیکن کھانا اگر بدمزہ ہو تو موڈ بگڑ جاتا، نماز قضا کر دیتے۔ فرماتے دل کا حال جاننے والے کے سامنے مجھ سے تو جھوٹ نہیں بولا جاتا، کس دل سے 12 مرتبہ الحمدللہ کہوں۔ کمرے میں محفل تکرار و غیبت بدستور گرم رہتی۔ وہ تنہا ایک کونے میں جا نماز بچھا کر نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، مگر کان اسی طرف لگے رہتے۔ دوران نماز کوئی شخص ایسی بات کہہ دیتا جو ان کے موقف کے خلاف ہوتی تو فوراً سجدے کی حالت میں ہوں تب بھی نیت توڑ کر اسے پشتوں میں گالی دیتے اور پھر سے نیت باندھ کر اور اسی طرف کان لگا کر نماز پڑھنے لگتے۔ نماز کے بعد کرتا اتار کر دوبارہ اجلاس فرماتے۔ کیسی بھی گرمی ہو کرتا اتارنے کے بعد بھی کلا نہیں اتارتے تھے۔ فرماتے تھے جب تک سر پر کلا رہے بندہ خود کو ننگا اور بے حیا محسوس نہیں کرتا۔ انگریز اسی لیے تو عورتوں کو دیکھتے ہی ہیٹ اتار دیتے ہیں۔ بنیانوں میں بڑے بڑے چھید ہو گئے تھے۔ گہرا سانس لیتے یا ہنسی کا دورہ پڑتا تو چونی برابر سوراخ پھیل کر پنگ پونگ کی گیند کے برابر ہو جاتے۔ کہتے تھے کیا کروں، میرے سائز کا بنیان صرف روس سے سمگل ہو کر آتا ہے۔
کبھی کبھار لنڈی کوتل میں مل جاتا ہے تو عیش آ جاتے ہیں۔ ایک رات حاضر باشوں کی چارپائی اوور لوڈنگ کے سبب 10-12 سواریوں سمیت زمیں بوس ہو گئی۔ 5-6 منٹ تک مختلف شہروں سے آئے ہوئے خان خود کو مچھردانی اور بانوں کے جال سے آزاد نہ کرا سکے، اس کے اندر ہی مچھلیوں کی طرح اچھلتے پھدکتے رہے۔ چارپائی کا ایک پایا، ایک پٹی اور ایک کوہاٹی خان کی کلائی ٹوٹ گئی۔ جیسے ہی معلوم ہوا کہ کلائی ٹوٹی ہے، اس نے شکر ادا کیا کہ خدا نے بڑی خیر کی کہ گھڑی بچ گئی۔ دوسرے دن خان صاحب نے کمرے میں چاندنی بچھوا دی اور بستر کو گول کر کے گاؤ تکیہ بنا لیا۔ یہ چاندنی ان مشاعروں کے لیے مخصوص تھی جو بشارت کے ہاں اتوار کے اتوار پابندی سے ہوتے تھے۔ ایک دو مشاعروں میں خان صاحب بھی شریک ہوئے۔ شعر میں ایچ پیچ ہوتا تو پاس بیٹھنے والے سے دریافت فرماتے یہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ وہ سرگوشی میں مطلب بیان کر دیتا تو آواز بلند فرماتے لا حول ولا قوت۔ دوسرے ہی مشاعرے کے بعد انہوں نے بڑی حیرت سے پوچھا کیا یہاں ہر دفعہ یہی ہوتا ہے؟ جواب ملا اور کیا؟ بولے خدا کی قسم اس چاندنی پر اتنا جھوٹ بولا جاتا ہے کہ اس پر نماز جائز نہیں۔ ایسے جھوٹے شاعروں کی میت کو تو حقے کے پانی سے غسل دینا چاہیے تاکہ قبر میں کم از کم 3 دن تک تو منکر نکیر نہ آئے۔ چاندنی پر جہاں جہاں شعراء کرام نے سگریٹ بجھائے تھے وہاں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہو گئے تھے جنہیں دادِ سخن کے دوران انگلی ڈال ڈال کے بڑا کیا گیا تھا۔ چاندنی کئی جگہ سے پھٹ بھی گئی تھی۔ خان صاحب نے نماز کا مسئلہ چھیڑا تو مرزا نے ایک اور ہی فتویٰ دیا۔ کہنے لگے دریدہ دامن یوسف پر تو صرف زلیخا ہی نماز پڑھ سکتی ہے۔ خان صاحب بولے زلیخا کے پہلے خاوند کے لیے پشتو میں بہت برا لفظ ہے۔ ان کے لیے شاعروں کا اتنا بڑا اجتماع ایک عجوبے سے کم نہیں تھا۔ کہنے لگے قبائلی علاقے میں اگر کسی کے گھر کے سامنے ایسا مجمع لگے تو اس کے 2 سبب ہوتے ہیں، یا تو اس کے چال چلن پہ جرگا بیٹھا ہے یا اس کا والد فوت ہو گیا ہے۔ ایک دن ایک نوجوان شاعر نے دوسرے سے کہا کہ تم نے میری زمین میں غزل کیوں کہی؟ اس نے کہا کہ سودا کی زمین ہے تمہارے باپ کی نہیں۔ اس شاعر نے یہ الزام بھی لگایا کہ وہ اضافت بہت کھاتا ہے۔ اس پر دونوں میں کافی تلخ کلامی ہوئی۔ شروع میں تو خان صاحب کی سمجھ میں ہی نہ آیا کہ جھگڑا کس بات کا ہے۔ اگر تنازع زرعی زمین کا ہے تو زبانی کیوں لڑ رہے ہیں؟ جب ہم نے ردیف، قافیے اور اضافت کا مطلب سمجھایا تو خان صاحب دنگ رہ گئے۔ کہنے لگے میں سمجھا اضافت کھانا شاید رشوت یا خنزیر کھانے کو کہتے ہیں، پھر سوچا نہیں، باپ کو گالی دی ہے اس پر لڑ رہے ہیں۔ فرضی زمینوں پر جوتم پزار ہوتے تو ہم نے آج ہی دیکھی۔ کیا یہ اپنی اولادوں کے لیے یہی زمینیں ترکے میں چھوڑ کر مریں گے کہ برخوردار ہم تو چلے، اب تم ان مربوں کی چوکیداری کرنا، ان میں کافیوں کی پنیری لگانا اور اضافتوں کے مربے بنا بنا کے کھانا۔ انہیں خوشی کے عالم میں گاتے گنگناتے بھی دیکھا۔ لہراتی آواز میں تنبورے کے تار کا کھرج سر بھی تھا جو کانوں کو بھلا معلوم ہوتا تھا۔ اپنے زمانے میں ٹنگ ٹکور یعنی راگ رنگ کے رسیا رہ چکے تھے اور موسیقی میں اس حد تک درک تھی کہ جانتے تھے کہ بے سرا گاتے ہیں۔ فرماتے تھے شرفا میں اچھا گانے کو عیب سمجھا جاتا ہے، اسی لیے بگاڑ کے گاتا ہوں۔ بے نقص گائکی صرف گویوں، طوائفوں، میراسیوں اور لختیوں کو معاف ہے۔ ٹپے تو انہیں بے شمار یاد تھے، مگر ایک پشتو گیت ان کا فیورٹ تھا جس کا روز ابر اور شب ماہتاب میں خون کرتے رہتے تھے۔ اس کا مکھڑا کچھ اس طرح تھا کہ دیکھ دلدار، میں نے تیری محبت میں رقیب کو ننگی تلوار سے قتل کر ڈالا۔ کانوں پر ہاتھ رکھ کر یا قربان کا الاپ جس والہانہ انداز سے کرتے، اس سے تو یہی ٹپکتا تھا کہ موصوف کو جو لذت قتل میں ملی، وصل میں اس کا عشر عشیر بھی نہ ملا۔ فرماتے تھے دشمنی اور انتقام کے بغیر مرد کی زندگی بے مقصد اور لا حاصل ہے۔ ایک نہ ایک دشمن ضرور ہونا چاہیے۔ دشمن نہ ہوگا تو انتقام کس سے لیں گے؟ پھر برسوں منہ اندھیرے ورزش کرنے، بالٹیوں کے حساب سے دودھ پینے اور تکیے کے نیچے پستول رکھ کر سونے سے کیا فائدہ؟ سارے آبائی اور قیمتی ہتھیار بیکار ہو جائیں گے۔ نتیجہ یہ کہ شیر دلیر لوگ باعزت موت کی بجائے دمے اور قید دست میں فوت ہونے لگیں گے۔ عمر طبعی تک تو صرف کوے، کچھوے، گدھ، گدھے اور وہ جانور پہنچتے ہیں جن کا کھانا شرعاً حرام ہے۔ فرماتے تھے جب تک آپ کا کوئی بزرگ بے دردی سے قتل نہ ہوا ہو، آپ انتقام کی لذت سے واقف نہیں ہو سکتے۔ صرف منگتے، ملا، زنانے، میراثی اور شاعر ہوتے ہیں جن کو کوئی قتل نہیں کرتا۔ اگر آپ کا دشمن آپ کو لائق قتل نہیں گردانتا تو اس سے زیادہ بے عزتی کی بات نہیں، اس پر تو خون ہو جاتے ہیں۔ ایمان سے ایسے بے غیرت آدمی کے لیے پشتو میں بہت برا لفظ ہے۔ میرا دادا بڑا جلالی تھا، اس نے 6 خون کیے، 6 ہی حج کیے، پھر قتل سے توبہ کر لی۔ کہتا تھا بوڑھا ہو گیا ہوں، اب مجھ سے بار بار حج نہیں ہوتا۔ وہ 95 سال کی عمر میں برضا اور رغبت فوت ہوا۔ جب تک آخری دشمن فوت نہیں ہو گیا، اس نے خود کو فوت نہیں ہونے دیا۔
کہتا تھا میں کسی دشمن کو اپنے جنازے کو کندھا نہیں دینے دوں گا۔ دادا بڑے ڈیل ڈول اور روب داب کا آدمی تھا، پیدل بھی چلتا تو یوں لگتا گھوڑے پر آ رہا ہے۔ دادا کہتا تھا کہ سب سے اعلیٰ سواری اپنی ٹانگیں ہیں، گھوڑے کی ٹانگوں کا استعمال صرف 2 صورتوں میں جائز ہے: اول میدان جنگ میں دشمن پر تیز رفتاری سے حملہ کرنے کے لیے، دوم حملہ ناکام ہو تو میدان جنگ سے دگنی تیز رفتاری سے بھاگنے کے لیے۔ مذاق اپنی جگہ، مگر میرا دادا قازقستانی شہسواروں کی طرح تیز دوڑتے ہوئے گھوڑے کی زین کو چھوڑ کر اس کے پیٹ کے گرد چکر لگاتا ہوا دوسری طرف سے دوبارہ زین پر بیٹھ جاتا تھا۔ میرے پاس اس کی تلوار موجود ہے، اس میں وہی فولاد استعمال ہوا ہے جس سے نادر شاہ کی تلوار ڈھالی گئی تھی۔ ہمارے خاندان میں 100 سال کے عرصے میں پہلا آدمی ہوں جس نے قتل نہیں کیا، کم از کم اب تک۔ الحمدللہ میرے تایا نے بھی قتل نہیں کیا تھا، اس لیے کہ وہ جوانی میں ہی قتل کر دیا گیا۔ خان صاحب گھوڑوں سے بے پناہ شغف رکھتے تھے، سیاہ گھوڑا ان کی کمزوری تھی۔ بنوں میں 5-6 گھوڑے استبل میں بیکار کھڑے کھاتے تھے، سب مشکی۔ کسی کا تحفہ دیا ہوا ایک اعلیٰ نسل کا سمندے سیاہ زانو بھی تھا۔ اکثر فرماتے کہ ہمارے قبیلے میں جس مرد کا نشانہ خطا ہوتا ہو، یا جس کے شجرہ نسب میں صرف مقتولین ہو، یا جس کا گھوڑا بار بار اسے زمین پر پٹک دیتا ہو، اس سے نکاح جائز نہیں۔ گھوڑا میں نے ہمیشہ رکھا، اس زمانے میں بھی جب بے انتہا تنگی تھی اور میں بغیر بریک کی سائیکل پر آتا جاتا تھا، باہر ایک مشکی کھڑا ہنہناتا رہتا تھا۔ کسی نے پوچھا اس میں کون سی تک تھی خان صاحب؟ فرمایا اول تو اپنے گاؤں میں گھوڑے پر ٹنگے ٹنگے پھرنا غرور و نخوت کی نشانی تھی، دوم وہ گھوڑا ضعیف تھا، والد صاحب کی آخری نشانی۔ مجھے میرے دادا نے پالا، وہ تکبر اور رعونت کے خلاف تھا، کہتا تھا گردن ہمیشہ جھکا کر چلو، یہی کھرے پختونوں کا شیوا ہے۔ میری اٹھتی جوانی اور گرم خون تھا، ایک دن میں سینہ تانے اور گردن کو اتنا اکڑائے کہ صرف آسمان نظر آتا تھا۔ اس کے سامنے سے گزرا تو اس نے مجھے روک لیا۔ میرے چھوٹے بھائی کے ہاتھ سے غلیل چھین کر اس کے 2 شاخے کو میری گدی میں پیچھے سے پھنسا کر گردن کو اتنا جھکایا کہ مجھے ایڑی نظر آنے لگی۔ میں نے عہد کیا کہ آئندہ کبھی گردن اکڑا کر نہیں چلوں گا۔ پھر غلیل گردن سے علیحدہ کر کے بھائی کو واپس کرنا چاہی تو دادا نے سختی سے منع کر دیا، کہنے لگا اسے سنبھال کے رکھ لے، کام آئے گی، بڑھاپے میں اسے دوسری طرف سے استعمال کرنا، تھوڑی کے نیچے لگا کر گردن کھڑی کر لینا۔ خان صاحب اپنے اہالی موالی کے ہمراہ جب کچی آبادیوں اور پٹھان بستیوں کا دورہ کرتے اور راستے میں کوئی بھاری پتھر پڑا نظر آ جاتا تو کھل اٹھتے، وہیں رک جاتے، جوانوں کو اشارہ کرتے کہ اٹھا کر دکھاؤ تو جانے۔ اگر کسی سے نہ اٹھتا تو آستین چڑھا کے آگے بڑھتے اور یا علی کہہ کر سر سے اونچا اٹھا کر دکھاتے۔ راہ چلتے لوگ اور محلے کے بچے تماشا دیکھنے کھڑے ہو جاتے۔ کبھی کراچی کی خوشحال بستیوں سے سواری باد بہاری گزرتی تو افسوس کرتے، کیسی جھاڑو پھری خانہ خراب بستی ہے، ایک پتھر تک نظر نہیں آتا جسے کوئی مرد کا بچہ اٹھا سکے۔ میرے بچپن میں گاؤں میں جگہ جگہ پتھر اور چٹانیں پڑی ہوتی تھیں، جن پہ کھڑے ہو کر آپ دشمن کو گالی دے سکتے تھے، ٹیک لگا کر سستا سکتے تھے۔ ان پر جاڑے میں بڑے بوڑھے سلیٹی رنگ کا کمبل اس طرح اوڑھ کر بیٹھتے تھے کہ صرف 2 آنکھیں دکھائی دیتی تھیں۔ دھوپ سیکنے کے بہانے وہ نوجوانوں کے چال چلن پہ نظر رکھتے تھے۔ جب کنواری لڑکیاں پنگھٹ سے اپنے سروں پر گھڑے اٹھائے گزرتیں تو انہی پتھروں پر بیٹھے گبرو جوان نظریں اٹھائے بغیر فقط چال سے بتا دیتے کہ کس کا گھڑا لبالب بھرا ہے اور کس کا آدھا خالی، کون گھونگھٹ میں مسکرا رہی ہے۔ کوئی لڑکی موٹی چادر کے نیچے پھنسا پھنسا کرتا پہن کر یا دانتوں پر اخروٹ کا دنداسا لگا کر آتی، تب بھی چال میں فرق آ جاتا تھا۔ گاؤں کے چوہدے یعنی جہاں 4 حدیں ملتی ہیں کے پاس ایک تکونا پتھر آدھا زمین میں دھسا ہوا، آدھا دیو کے پنجے کی طرح باہر نکلا ہوا تھا۔ اس پر ابھی تک ان گولیوں کے نشان ہیں جو 50 سال پہلے میں نے عید کے دن نشانہ بازی کے دوران چلائی تھیں۔ ایک گولی کا ٹکڑا اچٹ کے نصیر گل خان کی ران میں پیوست ہو گیا۔ وہ کچی عمر کا خوش شکل نوجوان تھا، لوگوں نے طرح طرح کی باتیں بنائیں۔ اس کا باپ کہنے لگا، منحوس کے بچے، میں تیری دونوں جانگوں میں گولی سے ایسا درہ کھولوں گا کہ موسلا دھار خون لحاف کی روئی سے بھی بند نہیں ہوگا۔ گاؤں میں کبھی سناٹے میں فائر ہوتا اور اس کی گونج کو دور نزدیک کے پہاڑ اپنی گرج میں شامل کر کے لوٹاتے تو زمین دیر تک کانپتی اور دل دہل جاتے۔ عورتیں اپنے اپنے مرد کے لیے دعائیں کرتیں کہ خدا خیر سے لوٹائے۔ محبت اور نفرت کا اظہار خان صاحب ویٹ لفٹنگ سے کرتے تھے، مطلب یہ کہ بحث میں ہار جائیں تو حریف کو اٹھا کر زمین پر پٹک دیتے، اور اگر مدت کے بچھڑے دوست ملیں
یا ہم جیسے ناقابل رشک قد و قامت والے نیازمند سلام کریں تو گلے ملنے کے دوران اس طرح ہلاتے جھنجھوڑتے جیسے پھلدار درخت کی شاخ کو جھڑجھڑاتے ہیں، پھر فرتے محبت سے ہمیں زمین سے ادھر اٹھا لیتے، ہماری پیشانی کو اپنے لپ لیول تک لاتے اور چوم کر وہیں ہوا میں نیوٹن کے سیب کی مانند گرنے کے لیے چھوڑ دیتے۔ ان کے ایک دل پسند ٹپے سے جو وہ اکثر گاتے تھے، یہی واضح ہوتا تھا کہ محبوب انہیں صرف اس لیے بھاتا ہے کہ اسے دونوں ہاتھوں سے گھڑے کی طرح اٹھا کے سر پہ رکھا جا سکتا ہے۔ راش زماں دغیگ مناگے شے جو سینہ پلار دیس سرتز خیز دما، مطلب جانا آ میرے پہلو کا گھڑا بن جا کہ تجھے سینے کے راستے سر پہ چڑھا لوں۔ گاتے میں اپنی کٹی انگلی سے سینے پہ گھڑے کے عمودی سفر کا نقشہ سا کھینچ دیتے۔ محبوب کا گھڑے سے مشابہہ ہونا اگرچہ لازمی شرط نہیں لیکن اضافی کوالیفیکیشن معلوم ہوتی تھی۔ گھڑے کو اپنے گرمائے ہوئے پہلو سے جدا کر کے سر پہ رکھ لینے سے غالباً عفت نگاہ کا پہلو دکھانا مقصود تھا۔ خوبصورت گھڑے کو ہمہ وقت سر پر اٹھائے پھرنے والا خود کبھی اس کا پانی نہیں پی سکتا۔ اس دکھیا کی ساری عمر گھڑے کو سر پر بیلنس کرنے اور لونڈوں کی غلیلوں سے بچانے میں ہی گزرتی ہے۔ سچ بات کہنے میں خان صاحب اتنے ہی بے بس تھے جتنے ہم اور آپ چھینک کے معاملے میں ہیں۔ منہ پر آئی ہوئی بات کو روک نہیں سکتے تھے۔ اگر ان کی بات سے کوئی دوسرا آزردہ یا مشتعل ہو جائے تو انہیں پوری طرح اطمینان ہو جاتا کہ سچ بولا ہے۔ ایک دفعہ ایک صاحب سے ان کا تعارف کروایا گیا تو چھوٹتے ہی پوچھا، ایسی مونچھیں رکھ کر آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ وہ صاحب برا مان گئے تو کہنے لگے، معاف کرنا، میں جاہل آدمی ہوں، یوں ہی اپنا علم بڑھانے کے لیے پوچھ لیا۔ ویسے آپ کی صحت پیدائشی خراب ہے یا بقلم خود خراب کی ہے؟ ایک دفعہ بشارت سے کہا، آپ ریشمی عصابند استعمال کرتے ہیں، کھل کھل جانے کے علاوہ اس کے اور کیا فائدے ہیں؟